بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ اس کا نواں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ آمدنی کا مصلحت کی بنیاد پر ہونا، نہ کہ طلب و تقاضے کی بنیاد پر۔ عام طور پر چیزوں کی قدر و قیمت اور مالیت کا تعین صارفین کی طلب اور مانگ سے ہوتا ہے، اور کسی کام کے جائز ہونے کے لیے اس کام کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہونے کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کسی چیز کی مالی قدر و قیمت کے تعین اور لوگوں کے کام کو جائز قرار دینے کے لیے لوگوں کی طلب اور مانگ کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ کام کے معاشرے کی مصلحت کے مطابق ہونے کو عرف شریعت میں مالیت کے تعین اور کام کے جائز ہونے کے لیے لازمی شرط قرار دیتا ہے۔ یعنی اسلام صرف لوگوں کی خواہشوں اور رغبتوں کو جائز آمدنی کا منبع نہیں سمجھتا، بلکہ خواہشات اور رغبتوں کے علاوہ معاشرے کی مصلحت کے ساتھ آمدنی کو بھی شرط قرار دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام لوگوں کی طلب کو رسد کے جواز کے لیے کافی نہیں جانتا، اس لیے اسلام میں بعض کاموں اور کسب کے طریقوں کو مکاسب محرمہ کہا گیا ہے۔ مکاسب محرمہ یعنی کمانے کے حرام طریقے چند قسم کے ہیں، جو درج ذیل یہ ہے۔ الف، چیزوں کا ایسا لین دین جو جہالت میں ڈالنے کا موجب ہو۔ ایسی چیزیں جو لوگوں کو عملاً جہالت اور فکری و اعتقادی روگردانی کی طرف راغب کرنے اور شک دلانے کا سبب ہوتی ہیں، حرام ہے، اگرچہ ان کی مانگ کافی مقدار میں ہو۔ اس لحاظ سے بت فروشی، سلیب کا بیچنا، تدلیس معاشطہ یعنی عورت کی آرائش کرنا اور اس آرائش کے ذریعے عورت کے عیوب کو چھپانا تاکہ اس کا رشتہ لینے کے لیے آنے والے فریب کھا جائیں، کسی ایسے شخص کی مدح کرنا جو اس مدح کا مستحق نہ ہو، کہانت اور غیب گوئی، یہ سب امور حرام ہیں، اور ان طریقوں سے مال وصول کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے۔ بے، ان چیزوں کا باہمی تبادلہ جو گمراہ کرنے اور غفلت میں مبتلا کرنے کا باعث ہیں۔ گمراہ کن کتابوں اور فلموں کی خرید و فروخت اور ہر وہ کام جو کسی طرح سے بھی معاشرے کی گمراہی کا موجب ہونا جائز اور حرام ہے۔ وہ کام جو دشمن کی تقویت کا موجب ہو، کسی بھی ایسے طریقے سے روپیہ پیسہ کمانا حرام ہے جو دشمن کی بنیاد مضبوط کرنے کا باعث ہو، خواہ وہ فوجی اعتبار سے ہو یا اقتصادی، ثقافتی یا جاسوسی کے اعتبار سے۔ اسلامی محاذ کو کمزور بناتا ہو، چاہیے اسلحہ فروشی کی صورت میں ہو یا ایسی دوسری چیزوں کی فروخت کی شکل میں جن کی احتیاج ہو اور جو عملاً مذکورہ امور کا سبب ہوں، اور نایاب کلی نسخوں کا بیچنا بھی انہی چیزوں میں شامل ہے۔ ایسے امور کے ذریعے مال حاصل کرنا جو فرد یا معاشرے کے لیے تباہ کن اور نقصان پہنچانے والے ہوں، مثلاً شراب فروشی، آلات قمار کا بیچنا، اس طرح نجس العین چیزوں کا بیچنا اور ناقص اور ملاوٹ کی ہوئی چیزیں بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ ان سب طریقوں سے مال حاصل کرنا، جو جوا کھیلنا، امر حرام کی طرف دوسروں کو مائل کرنا اور لے جانا کسی مومن کی حجب، ظالموں کی مدد کرنا اور ان کی نوکری اور ملازمت وغیرہ ممنوع اور حرام ہے۔ البتہ کسب حرام کی دوسری قسم بھی ہے جو کام کے خلاف مصلحت ہونے کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے لین دین سے بالاتر ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ بہت سے کام بزرگی و پاکیزگی کی ایسی حد میں ہیں کہ ان کے عوض قرار دینا ان کی حیثیت و عظمت اور حرمت کے خلاف ہے، جیسے فتویٰ دینے، شرعی فیصلہ کرنے، اصول و فروع دین کی تعلیم دینے، وعظ و نصیحت کرنے اور اس جیسی دوسری چیزیں اور ممکن ہے طبابت بھی اسی میں شامل ہو۔ مذکورہ کام اور پیشے اپنے مقدس ہونے کی بنا پر لین دین اور مبادلے سے بالاتر ہیں، اور اس چیز سے کہیں بلند ہیں کہ آمدنی اور دولت کی جمع آوری کا ذریعہ بنے۔ یہ سب کام واجبات کا ایک سلسلہ ہیں جنہیں بلا عوض انجام پانا چاہیے۔ البتہ مسلمانوں کا
بیت المال ان مقدس کاموں کے انجام دینے والوں کی ضروریات زندگی کے اخراجات کا ذمہ دار ہوگا۔ حقوق کا دفاع کرنا خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اور زیادتی ہو یا زبردستی کرنے والے کے خلاف جہاد کرنا واجب اور مقدس کام ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ یہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 148۔ خداوند عالم اعلانیہ طور پر بدگوئی کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند امام جائر۔ بہترین جہاد ظالم و جابر پیشوا کے سامنے عدل و انصاف کی بات کہنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا سے نقل فرماتے ہیں، لن تقدس امت حتی یوخذ للضعیف حقہ من القوی غیر متعطع۔ کوئی قوم و ملت بزرگی و پاکیزگی یعنی تعریف و تمجید کی قابلیت حاصل نہیں کرتی یہاں تک کہ اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ کمزور اپنا حق بلا خوف اور بلا جھجک طاقتور سے لے لے۔ اصلاح کی کوشش اور فساد و خرابی کے مقابلے میں مسلسل جدوجہد، اسلام میں اچھائیوں کا حکم دینا اور اس طرف متوجہ رکھنا اور برائیوں سے روکنا وہ فریضہ ہے جو امام باقر علیہ السلام کے مبارک الفاظ میں تمام اسلامی فرائض کا پایہ اور ستون ہے۔ یہ اصول مسلمان کو دائمی اور فکری انقلاب کے ذریعے اسلام معاشرے کے لیے مسلسل کوشش اور تمام برائیوں اور تباہ کاریوں سے جنگ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ جناب رسالت معاف فرماتے ہیں، لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ يُسَلِّطُونَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فِيدًا أَوْ أَخْيَارَكُمْ فَلَا يَسْتَجَابُ لَهُمْ۔ تم لوگوں کو امر بالمعروف کرنا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے، ورنہ خداوند عالم تمہارے بروں کو تم پر مسلط کر دے گا، پھر تم نیک لوگ دعا کریں گے تو مستجاب نہیں ہوگی۔ توحید۔ اسلام ہر چیز سے زیادہ دین توحید ہے۔ توحید کے بارے میں کسی خدشے کو چاہے وہ توحید نظری میں ہو یا توحید عملی میں قبول نہیں کرتا۔ اسلامی افکار، رفتار اور کردار سب خدا سے شروع ہوتے ہیں اور خدا ہی پر ختم ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام ہر قسم کی تنویت، تسلیت یا کسی بھی قسم کی زیادتی کو جو اس اصول کو مخدوش کرتی ہو سختی کے ساتھ مسترد کرتا ہے، جیسے معاذ اللہ خدا اور شیطان کی تنویت یا خدا اور انسان کی دوئیت یا خدا اور مخلوق کے خدا کی دوئیت۔ ہر کام کو اللہ کے نام سے خدائی فکر کے ساتھ اور اللہ سے تقرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے شروع ہونا چاہیے اور انجام کو پہنچنا چاہیے، اور جو کام اس کے علاوہ ہوگا وہ اسلامی کام نہیں ہے۔ اسلام میں تمام راہیں توحید پر ختم ہوتی ہیں۔ اسلامی کا سرچشمہ توحید ہے اور یہ توحید ہی پر ختم ہوتا ہے۔ اسلامی تربیت بھی اسی طرح ہے۔ سیاست اسلامی، اقتصاد اسلامی اور اجتماعی اسلامی سب اسی طرح اسلام سے وابستہ ہیں۔ اسلام میں ہر کام خدا کے نام سے اور اسی کی استعانت سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خدا کے نام اور اس کی حمد پر ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور خدا کے نام سے اور اسی پر اعتماد سے ہر کام جاری ہوتا ہے۔ توکلت علی اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ایک حقیقی مسلمان کی توحید ایک خیال اور خشک عقیدہ نہیں ہے۔ جس طرح ذات خدا اپنی مخلوقات سے جدا نہیں ہے بلکہ سب کے ساتھ ہے اور سب پر محیط ہے۔ ساری چیزیں اسی سے شروع ہوتی ہیں اور اسی پر ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح توحید کا تصور بھی ایک حقیقی موحد کے پورے وجود پر محیط ہوتا ہے۔ اس کے تمام افکار و خیالات، اس کی تمام قوتوں اور اس کے طور طریقوں پر سایہ فگن ہو جاتا ہے اور ان سب کی ایک خاص سمت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حقیقی مسلمان کے کام کی ابتدا، انتہا اور وسعت اللہ کی ذات ہوتی ہے اور وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیتا۔
واسطوں کی نفی۔ اسلام اگرچہ نزول فیض میں واسطوں اور ذریعوں کو قبول کرتا ہے اور علت و معلول کے نظام کو خواہ وہ امور مادی ہوں اور خواہ امور معنوی میں حقیقی اور واقعی شمار کرتا ہے، مگر پرستش اور عبادت کی منزل میں تمام وسائل اور ذرائع کو مسترد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ تحریف شدہ مذاہب میں فرد یعنی انسان انفرادی حیثیت سے خدا سے براہ راست رابطہ اور تعلق کی قدر و قیمت اپنے ہاتھ سے کھو چکا ہے، اور خدا اور بندے کے درمیان جدائی فرض کر لی گئی ہے۔ صرف کاہن یا روحانی پیشوا براہ راست خدا کے ساتھ راز و نیاز کر سکتا ہے، اور پس اسی کو حق ہے کہ دوسرے تمام لوگوں کے پیغامات کو خدا تک پہنچائے۔ اسلام میں یہ کام ایک طرح کا شرک گنا جاتا ہے۔ قرآن کریم صراحت کے ساتھ کہتا ہے، اے حبیب، اگر میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو کہہ دو میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اہل توحید کے ساتھ باہمی زندگی کا امکان۔ اسلام کی نظر میں تمام مسلمان اپنے ملک میں دوسرے ادیان کے ماننے والوں اور پیروکاروں کے ساتھ جو اصول توحید کو قبول کرتے ہیں، جیسے یہودی، عیسائی اور مجوسی، اگرچہ فی الحال وہ توحید سے منحرف ہی ہوں، پھر بھی چند مخصوص شرائط کے ساتھ ان کے ہمراہ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اسلامی ملک کے اندر مشرک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ مسلمان اسلام کی اعلیٰ مصلحتوں کی بنیاد پر مشرکین کے ساتھ صلح و صفائی اور امن کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے معاہدہ کر سکتے ہیں، یا کسی خاص مسئلے پر بھی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ مساوات۔ اسلامی آئیڈیالوجی کے اصول و ارکان مساوات اور غیر امتیازی سلوک ہے۔ اسلام کی نظر میں سب انسان اپنی ذات کے لحاظ سے برابر ہیں، اور لوگ اس اعتبار سے دو یا کئی قسموں میں پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ رنگ، خون، نسل و قومیت، بلندی و برتری کے معیار نہیں ہیں۔ سید قریشی اور سیاہ حبشی دونوں برابر ہیں۔ اسلام میں آزادی، جمہوریت، عدل و انصاف انسانوں کی برابری اور مساوات کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق صرف چند محدود و معین حالات میں افراد کے بعض حقوق خود انہی افراد اور معاشرے کی چند مصلحتوں کے پیش نظر وقتی طور پر سلب ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز افراد کے جوہر ذات، خون، نسل اور مقام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ غلاموں کی غلامی کا وقتی اور عارضی دور جو اسلام کی نظر میں ثقافتی، تعلیمی اور تربیتی پہلو رکھتا تھا، نہ کہ اقتصادی اور حصول نفع کا پہلو، اور وہ دور اسلامی تربیت کے لیے ایک پرورش گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام میں حقوق شرعی، ذمہ داریاں اور سزائیں دو جنسوں کے لحاظ سے ہیں، یعنی جس طرح انسانیت میں مرد و زن مشترک ہیں اور نوعی مشترکات رکھتے ہیں، لیکن ان کی جنسیت یا صنفیت ان کو خاص فرعی امتیاز عطا کر دیتی ہے، اسی طرح حقوق شرعی، ذمہ داریاں اور سزائیں بھی جہاں تک دو جنسوں کی مشترکات کے ساتھ مربوط ہیں، مشترک اور مساوی ہیں۔ مثلا تحصیل علم کا حق، عبادت و پرستش کا حق، شریک حیات کے انتخاب کا حق، ملکیت کا حق، اپنی مملوکہ چیزوں میں تصرف کا حق وغیرہ، اور جہاں تک یہ فرعی مختصات اور جنسیت سے مربوط ہیں تو وہاں بھی برابر اور مساوی حالت تو ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے سے مشابہت اور یکسانیت کی صورت نہیں ہوتی، اور دو جنسیت ہوتی ہے۔